حال ہیں؟ مزاروں پہ موت کے کنویں اور سرکس لگانے والے پیروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہر دربار کے ساتھ مسجد کیوں ہوتی ہے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے اللہ والوں نے دھمالوں سے ولایت نہیں کمائی، اللہ والوں نے سرکس موت کے کنویں لگا کے رب کو نہیں کمایا۔ سبحان اللہ۔ مسجدوں کو آباد کرو، فرائض کی پابندی کرو، یہ کڑے پہننے سے، یہ ان چیزوں سے کوئی ولایت نہیں ملتی۔ بات پلے پڑی کہ نہیں؟ شریعت کی تابعداری لازم پکڑو، فرض کی ادائیگی لازم پکڑو۔ میں عرض کر رہا تھا امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں، آپ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا فرض 1000 سال کی نفلی عبادت پہ بھاری ہے۔ کیا میں نے عرض کیا؟ ایک وقت کا فرض 1000 سال کی نفلی عبادت پہ بھاری ہے۔ آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے گئے اور آپ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ جب عید کی نماز پڑھنے آتے ہو تھوڑا میٹھا کھا لیا کرو، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو اس نیت سے عید کی نماز سے پہلے تھوڑا میٹھا کھا لے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اس سنت کی ادائیگی جو ہے یہ ہزاروں نوافل سے بہتر ہے۔ دیکھو امام ربانی مجدد الفسانی کے ہاں فرض کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ، نقشبندیوں کی عظیم پیشوا، رہنما حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ عام ہستی نہیں۔ آپ مناسک حج بیان کر رہے ہیں، ایک بندہ بیچ میں دل میں سوچتا ہے عجیب بات ہے، مناسک حج تو اس سٹائل سے بیان کر رہے ہیں جیسے خود حج کر کے آئے ہوں، جیسے سارا منظر ان کے سامنے ہو، جیسا کہ بیت اللہ کو خود دیکھ رہے ہوں، خود حج پہ گئے نہیں اور مناسک حج کو اس انداز سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ فقیر حق تھے نا امیر کلال، اٹھا دیا، فرمایا کھڑو ہو ذرا پہ نظر تو کر، سر پہ دیکھا تو بیت اللہ سر کے اوپر گھوم رہا تھا۔ یہ ہے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر عبادات کرتے کرتے تمہاری کمر پیٹھ کبڑی ہو جائے اور تمہارا جسم کمان کے چلے کی طرح باریک ہو جائے، پھر بھی مقصود کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی تمام معمولات و عبادات بھی شریعت کی اتباع میں اور سنت کا نور اس میں نہ ہو۔ فرمایا شریعت پر استقامت کو یقینی بناؤ، عظیمت و سنت کا دامن مضبوطی سے پکڑو اور رخصت و بدعت سے گریز کرو، حدیث مصطفیٰ کو اپنا پیشوا بناؤ اور اخبار رسول اور اسحار صحابہ کی ڈھونڈ پھونڈ میں لگے رہو۔ یہ ہیں فقیر اور درویش اللہ والے۔ ساتھ آیت لکھ دی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ عمل وہی قابل قبول ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں جس کی ادائیگی ہوگی۔ حضرت یعقوب جرحی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ یہ پوتا مرید ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے، آپ سے پوچھتے ہیں حضور قیامت کے دن میں آپ کو ملنا چاہوں تو کس حال میں پاؤں گا؟ حضرت محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یعقوب قیامت کے دن بھی تو مجھے شریعت پر عمل کرتے ہوئے پائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ہر ہوا میں اڑنے والے پر دل نہ پھینک دیا کرو، فریفتہ نہ ہو جایا کرو۔ فرمایا یاد رکھو جب بھی کسی فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو، کسی کی مجلس اختیار کرو، کسی کو اپنا مرشد بناؤ، اپنا پیشوا بناؤ، پہلے 3 چیزیں یقین کر لو، امر و نہی، حفظ حدود، آداب شریعت۔ فرمایا اس پہ اگر مستقیم المزاج ہے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ کر گزرتا ہے، جس سے روکا ہر حال میں رکتا ہے، اور حفظ حدود ہر حال میں شریعت کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، اور آداب شریعت خود بھی شریعت کا ادب کرتا ہے اور مریدوں متعلقین کو بھی شریعت کا ادب سکھاتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہیں ہمارے اولیاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ سلسلے نقشبند میں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے وہ مرید تھے۔ یار میں نے یہ کتابوں میں تو پڑھا ہے
کہ فلاں مرید فلاں خلیفہ اپنے پیر کا بڑا ادب کرتا ہے، اتنا ادب کرتا ہے کہ اس کو پشت نہیں دیتا، زیارت کے لیے جاتا ہے الٹے قدموں واپس آتا ہے، یہ تو میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ میں نے نہیں پڑھا کہ جناب پیر گیا ہو اپنے مرید کو ملنے اور ایسا ادب کا انداز ہو کہ پشت نہ دے۔ یہ پڑھا ہے تو صرف ایک ہستی کے لیے پڑھا ہے، وہ حضرت مجدد الفسانی پاک ہیں، جن کو ملنے خود حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ گئے، اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کے گئے۔ خلیفے اپنے پیروں کو جناب والا پیش کرتے اپنی اولاد ان کو مرید کریں، یہاں معاملہ الٹا ہم نے دیکھا، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے حضرت امام ربانی کے پاس گئے، حضور ان کو مرید بھی کیجئے، اور جب حضرت باقی باللہ واپس پلٹتے ہیں اپنے خلیفہ کو پشت بھی نہیں دیتے، انہی قدموں پہ واپس پلٹتے ہیں۔ یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا، آپ نے اپنے تمام مریدوں اور خلفاء کو ریفر کر دیا، کس کی طرف؟ حضرت مجدد پاک کی طرف۔ فرمایا میرے بعد تمہیں جو روحانی تمہاری منازل ہیں وہ طے کروائیں گے شیخ احمد سرہندی۔ اب انہی فقیروں میں ایک فقیر حق گیا حضرت مجدد پاک کے پاس، کہتا حضور میں آپ کا پیر بھائی ہوں، میں بھی حضرت خواجہ خواجگاہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوں، اپنا حصہ لینے کے لیے آیا ہوں، روحانی خیرات لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مجدد پاک نے فرمایا بندہ خدا میرے پاس تو سوائے اتباع شریعت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، اس فقیر حق پہ ایک ایسی جذبی کیفیت طاری ہوئی، وہ تڑپنے لگا، اس کی تڑپ سے زمین بھی تڑپ گئی، زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ حضرت امام ربانی پاک نے اپنے خادم کو فرمایا وہ ذرا طاق سے مسواک اٹھانا، مسواک لیا، مجدد پاک نے زمین پہ مارا، زمین ٹھہر گئی۔ حضرت امام ربانی پاک نے فرمایا اے فقیر حق تجھے اللہ نے یہ جذبی کیفیت دی ہے، اس جذبی کیفیت کی وجہ سے زمین نے ہلنا شروع کر دیا، اللہ نے وہ مجھے جذبی کیفیت دی ہے، مجھے اللہ نے یہ صلاحیت اور کمال دیا ہے، میں اگر حکم کروں تو سرہند کے سارے مردے قبروں سے باہر آ جائیں۔ امام ربانی نے فرمایا میرا یہ کمال کہ میرے حکم پہ سارے مردے قبروں سے نکل کے باہر آ جائیں، اور تیرا یہ کمال کہ تیری جذبی کیفیت سے زمین بھی جناب والا رقص کرنے لگی ہے۔ میرے نزدیک ان دونوں کمالات سے بڑھ کے کمال یہ ہے کہ دوران وضو سنت کے مطابق مسواک کرنا۔ امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات شریف پڑھئے، دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 191۔ امام ربانی فرماتے ہیں اگر بفرض محال ایک شخص 1000 سال عبادت کرے، سخت ترین ریاضتوں اور مجاہدوں سے گزرے، مگر اس میں اتباع شریعت اور اتباع سنت کا نور نہ ہو، تو فرمایا وہ 1000 سالہ عبادت کی حیثیت ایک جو کے دانے جتنی بھی نہیں ہے۔ تمام اعمال پہ جو اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے وہ موقوف ہے اتباع شریعت پہ۔ فرمایا حضور کا کوئی بھی عمل جب تک منوان اس انداز میں نہیں کرو گے جیسا کہ حضور نے کیا تو اس نور سے جناب والا محروم رہو گے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو قیلولہ ہے، یعنی دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، فرمایا یہ سراسر غفلت اور اعمال کو معطل کرنے والا عمل ہے۔ لیکن ایک بندہ سنت کی اتباع میں اور سنت کی مطابعت میں وہ صرف دوپہر کو کھانا کھا کے اس لیے سو جاتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، فرمایا یہ اس کا سونا بھی، یہ اس کا تھوڑی دیر سو جانا بھی وہ 1000 شب بیداریوں سے افضل ہے جو سنت کے نور سے خالی ہے۔ یہی امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں توجہ کرنا، فرمایا میں نے قرب خداوندی پانے کے لیے، محبت الہی کے لیے میں نے اس دور کے مروجہ علوم سیکھے، ان کے سیکھنے کے بعد میں نے 4 سلسلوں کا علم حاصل کیا، پھر تمام سلاسل طریقت کے اذکار وہ میں نے وظائف وہ جناب والا وہ لیے، ان پر عمل بھی کیا۔ فرمایا کرتے کرتے وہ وقت آ گیا
کہ میں اللہ کی محبت اور اس کے قرب کے سمندر میں غرق ہو گیا. فرمایا اس ساری محنت کا نتیجہ تمہیں بتا رہا ہوں, جو بندہ جتنا سنت کی اتباع کرے گا, شریعت کی اتباع کرے گا, اتنا ہی اللہ کا قرب پائے گا. خود حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نماز تراویح پڑھ کے لیٹے تو سیدھی کروٹ لیٹنے کی بجائے الٹی کروٹ لے گئے. احساس ہوا کہ الٹی کروٹ لیٹا ہوں جبکہ سیدھی کروٹ لیٹنا سنت ہے. فوراً آپ نے جناب والا کروٹ بدلی. جو ہی کروٹ بدلی آپ کو کشف ہوا, اے احمد تو نے حضور کی سنت کا حیا کیا ہے, میرے مصطفیٰ کی سنت کا حیا کیا ہے, جا تیری بھی بخشش کر دی ہے, اور جو تیرا مرید تیرے پاؤں دبا رہا ہے اس کی بھی بخشش کر دی ہے. اللہ اکبر. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ آج بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے, آج جاہل قسم کے سجادہ نشین یہ بلنڈر مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں جناب شریعت اور ہوتی ہے, طریقت اور ہوتی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں, فرمایا لوگو ایک ہے شریعت, ایک ہے طریقت, ایک ہے حقیقت. فرمایا طریقت و حقیقت یہ دونوں شریعت کے خادم ہیں. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ امام ربانی فرماتے ہیں, فرمایا طریقت اور حقیقت شریعت کے خادم ہیں, اور ان کو بجا لانے کا مقصد بھی ایک ہی ہوتا ہے کہ شریعت میں بندہ کامل ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز پاک معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, دلیل العارفین حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی پڑھیے, جو انہوں نے خواجہ غریب نواز کی 12 مجلسوں کا ذکر کیا. خواجہ غریب نواز پاک فرماتے ہیں ایک ہے شریعت, ایک ہے طریقت, ایک ہے حقیقت, ایک ہے معرفت. فرمایا جو بندہ کامل انداز میں شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے تو شریعت کی عملداری کی برکت سے اللہ اس کو دوسرے درجے پہ فائز کر دیتا ہے جس کو طریقت کہتے ہیں. اور شریعت کی تمام شرائط, طریقت کی تمام شرائط شریعت کی اتباع میں پوری کرتا ہے تو اللہ اس کو تیسرے درجے پہ فائز کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں معرفت. فرمایا معرفت کی تمام شرائط شریعت کی اتباع میں ادا کرتا ہے, اللہ اس کو چوتھے درجے پہ فائز کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں حقیقت. ہر جگہ شریعت کی تابعداری ضروری ہے. شریعت کے بغیر حضرت خواجہ غریب نواز پاک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی کی تفسیر میں پڑھا ہے. خواجہ غریب نواز پاک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, ایک بیت اللہ کی چھت پہ, ایک گنبد خضرا پہ. جو بیت اللہ کی چھت پہ نازل ہوتا ہے وہ سارا دن صدا لگاتا ہے, اے بندگان خدا اگر تم نے رب کے فرائض کی ادائیگی نہ کی تو اللہ کے حقوق سے عہدہ برا نہیں ہوئے. اور جو گنبد خضرا پہ آتا ہے وہ سارا دن صدا لگاتا ہے, اے غلامان مصطفیٰ اگر تم نے حضور کی سنت کی ادائیگی نہ کی تو قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے. بتاؤ مجھے خواجہ غریب نواز کو بھی دین نہیں سمجھ آیا, مجدد پاک کو دین نہیں سمجھ آیا, 2023 کے ان جاہل سجادہ نشینوں کو آیا ہے جن کا شریعت سے کوئی دور دور تک تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں آج خانقاہی سسٹم کو دیکھ کے, 5 منٹ تلاوت قرآن اور 5 گھنٹے قوالی, اور جب میں ان پیروں پہ کرتا ہوں قوالی تو یہ میرے گلے پڑتے ہیں. سمجھ کوئی نہیں آئی. میں نے کہا سجادہ نشینوں رکھو سر پہ قرآن, ایک بات دیانتداری سے بتاؤ, قرآن حدیث ہماری ضرورت ہے, قوالی ہماری ضرورت نہیں. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ تو پھر کیا یہ سوکیانہ رویہ نہیں ہے کہ 5 منٹ اللہ کے کلام کو اور 5 گھنٹے بندے کے کلام کو, پتہ نہیں وہ بھی کسی بندے کے پتر کا ہے کہ نہیں. یہ تمہارے سوکیانہ رویے ہیں. جس خواجہ غریب نواز کا نام لے کے تم ناچ کود کرتے ہو, دھمالیں ڈالتے ہو, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ خواجہ غریب نواز سیر الاولیاء پڑھو, روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے.
تمہاری حالت کی ہے، تم نے تو قرآن کھول کے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ خانقائی سسٹم میں کدھر ہے وہ تربیت، وہ تزکیہ، وہ تصفیہ، وہ دین کا پیغام، وہ کدھر ہے؟ صرف دھمالوں پہ کام چل رہا ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ خواجہ غریب نواز کی شہزادی تھی سیدہ زکیہ، وہ 17 کی قاریہ تھی، قاریان ہند میں نے خود پڑھا ہے، 4000 عورتوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا۔ آج صبح و شام جاؤ بابا فرید کے دربار پہ قوالی نظر آتی ہے آپ کو۔ بر صغیر پاک و ہند میں جو ضاد کا مخرج ہے، اس فن کے استاد کا نام بابا فرید ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ مولا علی کے نام پہ دھمالیں ڈالنے والوں، میرے سید یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتح رضوی شریف 7ویں جلد صفحہ 477 پہ لکھتے ہیں کہ مولا علی تو وہ ہیں جو رکاب میں قدم رکھتے ہیں، رکاب تک قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اکابر اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تو سامعین عزیز شام یہ ہمارے رویے ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ مولا علی رکاب میں قدم رکھے، رکاب تک قرآن، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اگلا جو ریفرنس لایا نا سید علی مرصفی رحمت اللہ علیہ کا، فرمایا ان کی کرامت یہ تھی وہ 24 گھنٹے میں 3,60,000 قرآن ختم کرتے تھے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے ساتھ بخاری شریف کی حدیث مینشن کر دی کہ یہ واقعات کرامات سن کے کسی کو بخار ہو، جی بخاری شریف میں نہیں ہے ایسی بات۔ تو اعلیٰ حضرت نے بخاری شریف کی حدیث لائی، کہا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خادم کو حکم دیتے تھے میں نے سفر کرنا ہے، رخت سفر باندھو، جتنی دیر میں وہ زین اٹھا کے سواری پہ رکھتا اتنی دیر میں وہ پوری زبور شریف تلاوت کر لیتے تھے۔ اور پھر داتا علی اجویری پاک کو پڑھو، میرے سید داتا علی اجویری کو دین نہیں سمجھ آیا، آج کے جاہلوں کو کیسے سمجھ آ گیا؟ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوم میں جہاں مقام مجاہدہ اور مقام مشاہدہ کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں مقام مشاہدہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو ڈسکس کرتے ہیں، مقام مجاہدہ کے اندر کیونکہ مقام مجاہدہ میں سرخیل ہیں فاروق اعظم، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، مگر صدیق اکبر کے مقام مشاہدہ کے اندر بھی اور فاروق اعظم کے مقام مجاہدہ کے اندر بھی داتا علی اجویری نے جس عمل کو ڈسکس کیا وہ تلاوت قرآن ہے۔ اور پھر لگے ہاتھوں داتا صاحب کی بات آ گئی ہے تو ذرا سن لو، آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب روحانی طور پہ خلیفہ بلا فصل جو ہیں وہ مولا علی ہیں اور ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں۔ میں نے کہا شیخ الکنیڈا صاحب تمہاری حالت تو یہ ہے، ابھی شریعت کے مطابق داڑھی کی مقدار کا تعین تو نہیں کر سکا، تیرا حال یہ ہے تو شریعت کے ظاہر کو نہیں جانتا، شریعت کے باطن کو کیسے جانے گا؟ توجہ کرو، داتا علی اجویری کشف المعجوب کے 3 باب جو تصوف کے ٹائٹل سے ہے اس میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اردت صوفیاً علی التحقیق ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیاً علی التحقیق۔ داتا علی اجویری فرماتے ہیں اگر تحقیق کے میدان میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا صوفی اللہ کا ولی کون ہے، فرمایا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اب مجھے بتاؤ داتا صاحب کو نہیں سمجھ آئی؟ یہ داتا صاحب ہے، ان الصفا صفت الصدیق، اور داتا صاحب فرماتے ہیں یہ صفا کی 2 صورتیں ہیں، ایک صفا کا ظاہر ہے ایک صفا کا باطن ہے، فرمایا دونوں اللہ نے صدیق اکبر کو عطا کی ہیں۔ اور آگے جا کے جو صحابہ کے ٹائٹل سے باب ہے اس کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا شیخ الاسلام، امام، اہل تجرید کے شہنشاہ، اہل تفرید کے سردار، اہل مشاہدہ کے امام، وہ کون ہیں؟ فرمایا صدیق اکبر ہیں۔ حضرت داتا علی اجویری فرماتے ہیں بعد از انبیاء جملہ خلائق سے مقدم جو ہستی ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ فرمایا کسی کی جرت نہیں صدیق کے سامنے قدم رکھے، اور جس نے رکھا اس کو میرے نبی نے پکڑ کے پیچھے کر لیا۔
توجہ کرو، حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا۔ امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا۔ امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، مجموع زوائد کے اندر بھی ہے۔ میں حضور کے ساتھ چل رہا ہوں، حضور کے دائیں طرف صدیق اکبر چل رہے ہیں، اچانک حضرت ابو دردہ آگے بڑھ گئے۔ میرے نبی نے آگے بڑھ کے ابو دردہ کا بازو پکڑا، پیچھے کھینچا، فرمایا اے ابو دردہ اس ابو بکر کے آگے چل رہے ہو کہ اس دھرتی پہ سورج نے امتوں میں نبیوں کے بعد اس سے افضل شخص نہیں دیکھا۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، زور لا کے ذرا محبت لال، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ آج اس ابو بکر صدیق کی افضلیت پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ امن سرہندی رحمت اللہ علیہ، دفتر اول حصہ دوم، مکتوب نمبر 261، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا سنن دار قطنی کا ریفرنس کوٹ کرتے امام ربانی، میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا من علامات السنت والجماعت تفضیل الشیخین و محبت الختنین۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوب نمبر 266 میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول لاتے ہیں، فرمایا سنی کون ہوتا ہے؟ فرمایا سنی اسے کہتے ہیں جو نبیوں کے بعد ساری امتوں میں بشمول امت محمدیہ سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر و عمر کو جانتا ہے اور حضرت عثمان اور مولا علی سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہی امام ربانی مجدد الفسانی یہی دفتر اول اور جناب والا دفتر حصہ اول دفتر دوم مکتوب نمبر 202 امام ربانی پاک فرماتے ہیں کسے کی حضرت امیر را افضل از صدیق گوید از جرگہ اہل سنت می آید۔ امام ربانی پاک فرماتے ہیں جو ابو بکر سے کسی کو افضل جانے، کسے کہ حضرت امیر را افضل، امیر سے مراد کون ہے؟ مولا علی۔ فرمایا جو مولا علی کی تفضیل کا قائل ہے، مولا علی کو ابو بکر پر فضیلت دیتا ہے، فرمایا امام ربانی فرماتے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ دین امام ربانی کو نہیں سمجھ آیا۔ اور پھر میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں دینی مدارس میں ہمارا جتنا خانقاہی سسٹم ہے، میں یقین سے کہتا ہوں امام ربانی اس حصہ دوم دفتر دوم مکتوب نمبر 36 اس کو سبکن پڑھایا جانا چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ مکتوب کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں۔ مکتوب نمبر 36 میں امام ربانی پاک کیا فرماتے ہیں؟ امام ربانی یہی من علامات السنت والجماعت تفضیل الشیخین و محبت الختنین، یہ تفضیل شیخین کو بیان کرتے ہیں اور اس کے منکر کو اہل سنت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ پھر آگے صحیح حدیث لاتے ہیں جو امام دار قطنی نے المختلف والمختلف کے اندر لکھی، امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ کے اندر لکھی، ابن عساکر کے اندر ہی موجود ہے، السوائق المحرقہ کے اندر ہی موجود ہے، اور میرے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد پہ آخر میں ایک رسالہ 182 صفحات میں مشتمل الظلال القاء من بحر سبقۃ الاتقاء، اس پہ بڑا تفصیل سے لکھا، اس کا صفحہ 673 بھی پڑھ لیں۔ صحیح حدیث امام ذہبی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، صحت کا حکم لگایا۔ مولا علی خود فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے جس کو دیکھا وہ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری جھوٹ ہے، میں اپنے ہاتھ سے علی اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ ہے مولا علی کی سوچ۔ مولا علی فرما رہے ہیں جو میرے نام پہ مولائیت کے نام پہ مولا علی کی تفضیل کا قائل ہے، مولا علی فرماتے ہیں اس نے لمحہ پاؤ دی تشریف کٹو تک گرنے کے مارو، مفتری دی عاد لاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی، فرمایا لوگوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ
تفضیل شیخین کا جو مسئلہ ہے یہ قطعی ہے یا ظنی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی سے پوچھ لو، مولا علی تو اس کو قطعی سمجھتے ہیں، اگر قطعی نہ سمجھتے تو کبھی مفتری کی حد نہ لگاتے۔ اب اعلیٰ حضرت اگلا سوال کرتے ہیں، فرمایا اگر کوئی بہت بڑا علمی قد کاٹ کا مالک اگر مولا علی کے معارض و مخالف یہ فکر دے کہ نہیں مولا علی کی تفضیل کو بیان کرے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جس قد کاٹ کا بھی ہو مولا علی سے نیچے ہے، وہ اس معاملے میں خاطی ہے، اس معاملے میں مولا علی حق پہ ہیں، جس طرح جنگ جمل جنگ صفین میں مولا علی حق پہ ہیں، مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ ہیں، اور حق وہی ہے جو مولا علی نے ابو بکر و عمر کے حق میں حق بول دیا۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا اجماع ہے، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، یہ پلے باندھ لو اپنے، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور جو اس سے منحرف ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد، اس میں فتاوی کرامات غوثیہ کے ٹائٹل سے ایک رسالہ ہے، اس کے صفحہ 420 پہ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور جو اس عقیدے کو نہ مانے یا مولا علی کی تفضیل کا قائل ہو، فرمایا وہ بدعتی شیعی رافضی ہے۔ اس لیے جو اس اجماع کا منکر ہے، شیعیت کا منکر ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب اگلی بات سننا میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین، اس کا صفحہ 581 کھولیے، میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں آج بعض جہال تفضیل علی کے قائل ہیں، مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے ہیں۔ شاہ جی صدقے جامع بات تو بڑی میں کر رہا ہوں، توجہ بھی فرماؤ نا، توجہ کوئی نہیں ہے، توجہ کرو۔ یہ ہمارے ائمہ کا مذہب پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی لگڑ بگڑ سجادہ نشین کی بات نہیں ہے۔ 2023 میں آگئے جناب دمالی شاہ جمالی شاہ اے لسوڑی شاہ کروڑ دا کراڑ، توجہ ہے کوئی نہیں؟ زلفاں جھبڑ نال میرے پتر کام نہیں بن دے، مکھن نہیں ہے تو مالش کرے نا، جس داڑا میرے اگو چڑھے ہوں میں تیری پشاوری لتر نال مالش کرے سا، تو سن دین نال مذاق بنایا ویا۔ میں نے کہا پیر میر علی شاہ کوئی پڑھ لیتے، فتاوی میریہ میں انہوں نے کیا لکھا ہے، فرمایا جو تفضیل شیخین کا منکر ہے وہ بدعتی ہے، بد مذہب ہے، بے دین ہے۔ توجہ کرنا، تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا، فتاوی رضویہ شریف 5ویں جلد منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین صفحہ 581، میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں آج بعض جہال تفضیل علی کے قائل ہیں، مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے ہیں، فرمایا یہ تشریح مدادت شریعیت ہے، قرآن و سنت کے مخالف ہے، اور معاندت سنت ہے، صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے، لہٰذا ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض میں شمار کیا ہے۔ آج فضیلت و افضلیت میں لوگوں کو فرق نہیں آ رہا، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ جب ممبر پہ بیٹھنے والے ہی بندر وہ خیانت کریں گے تو پھر امت کیا کرے، یہ لوگ کیا کریں؟ یہ تو بیچارے متجسس متردد ہوں گے۔ سنو فتاوی رضویہ شریف 5ویں جلد، یہی منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین صفحہ 580 پہ اعلی حضرت نے کمال کیا، فرمایا فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج جزوی فضائل و خصائص لے کر کے نا جناب والا افضلیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جاہلو تمہیں فضیلت و افضلیت کا ہی نہیں پتا؟ آج فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ مواقف و شرح مواقف کا ریفرنس آل حضرت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا جس کے جتنے فضائل و کمالات ہوں زمین آسمان بھی اس کے فضائل سے بھر جائیں، ان کا شمار فضائل کے باب میں ہوتا ہے، جبکہ تفضیل شیخین کا شمار عقائد کے باب میں ہوتا ہے۔
یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اور اگلا جملہ ذرا علماء اس پہ غور فرمائیں۔ میرے اعلیٰ فرماتے ہیں تفضیل شیخین کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے قطعاً واجب التاویل ہے، بفرض باطل صالح تاویل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے، کیونکہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا۔ تو جو ہے کوئی نہیں ہے، محبت سے کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس پہ میرے اعلیٰ حضرت نے بڑا تفصیلی لکھا ہے، اس پہ جناب والا مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین بھی لکھی، الزلال النقا من بار سبقت الاتقا بھی لکھی، غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق بھی لکھی۔ اب سب کا نچوڑ اگر آپ مجھے اجازت دیں تفضیل شیخین کے حوالہ سے، تو میں فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں جو رسالہ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والصحاب، اس سے میں صفحہ 371 کا ایک اقتباس پڑھ دوں۔ ان تینوں کتابوں کا نچوڑ تفضیل شیخین پہ بڑا جاندار ایک مجرب عمل، اس کو آزما کے دیکھو۔ میرے سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں صدیق اکبر کی افضلیت مطلقہ پر شہادت ناطقہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں اکرم افضل وہ ہے جو اتقا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اتقا کہیں اور بھی ہے، فہاں سورۃ اللیل کے اندر ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا وہ سب سے بڑا متقی دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ اب مال آپ بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، صحابہ بھی دیتے ہیں، اہل بیت بھی دیتے ہیں۔ یہ کوئی مال دینے والا ایک ہے جو یہاں ڈسکس ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ اہل تشیع کہتے ہیں مولا علی ہے، اہل سنت کہتے ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کمال کیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں حمد ہے باری تعالیٰ کے لیے جس نے کسی کی تلبیس و تدلیس اور حق و باطل کی آمیزش و آویزش کی جگہ نہ چھوڑی، اور اللہ نے اتقا کے ساتھ اس وصف حمید کی تعیین کر دی جو سوائے صدیق کے کسی اور میں پائی نہیں جاتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ وصف خاص کیا ہے؟ وہ وصف حمید کیا ہے؟ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ وہ وصف حمید ہے کہ یہ جو مال دینے والا یہ وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اہل تشیع کہتے ہیں اس سے مراد مولا علی ہیں۔ فرمایا مولا علی تو وہ ہیں جن پر مصطفیٰ کے دینی اعتبار سے بھی احسان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی احسان ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ اس کے لیے ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ جتنے احسان مجھ پر صدیق اکبر کے ہیں میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے سوائے صدیق اکبر کے۔ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے اور مال نے نہیں دیا۔ یہ فرامین اگر مولا علی کے لیے کہیں مل جائیں تو مجھے دکھاؤ۔ یہ اکیلا صدیق اکبر ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا۔ اور پھر یاد رکھنا ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں، یہی فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد الزلال النقا من بار سبقت الاتقاء صفحہ
15 کا جملہ بولنے لگا ہوں، ذرا خطیبانہ جملہ لطف لیجئے گا۔ میرے آل حضرت فرماتے ہیں مولا علی کی پرورش مصطفیٰ نے کی۔ جب مولا علی کی حضور پرورش کر رہے تھے اس وقت صدیق اکبر مصطفیٰ پہ مال خرچ کر رہے تھے۔ اور اگلا جملہ سننا، میرے آل حضرت فرماتے ہیں علی وہ ہے جس پر میرے نبی نے خرچ کیا، جس کو میرے نبی نے بیٹی دی۔ ابو بکر وہ ہے جس نے مصطفیٰ پہ مال خرچ کیا، جس نے مصطفیٰ کو بیٹی دی۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ تو جو تفضیل شیخین کا منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، یہ بات پلے باندھ لیجئے۔ سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں، اور ذرا اگر آپ اجازت دیں تو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 بھی پڑھ دوں۔ میں نے کہا کروڑ دا کراڑ سن ذرا قرآن، تو جو ہے کوئی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ پہ تو ٹین ٹین کرتا ہے، اپنی حیثیت دے، اپنی اوقات دے۔ توجہ کرو، اللہ اکبر۔ قرآن پڑھوں؟ اگر موڈ ہو سننے کا، میرا اب دل کر رہا ہے میں تقریر شروع کروں گا۔ ابھی میری کوئی تھکاوٹ کسی کنارے لگی ہے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سیالوی صاحب کو جناب اس چیز کا اظہار کرو کہ اسی ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لو جی سیالوی صاحب دیوانے ہیں ماشاءاللہ۔ پڑھا قرآن؟ سبحان اللہ، وبس کو سبحان اللہ۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى سامن عزیز شام۔ یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میرا کریم رب فرماتا ہے صحابہ تم میں برابری نہیں۔ لا یستوی منکم، اے صحابہ تم میں برابری نہیں۔ من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجہ، یہ درجے میں اعظم ہیں، بلند ہیں۔ کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یار کم کر اس کو، کم کر۔ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جناب والا انفاق فی سبیل اللہ کیا۔ یہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان سے افضل ہیں، اکرم ہیں، اشرف ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ لیکن میرے کریم نبی کے غلاموں، جب انعام کی بات آئی فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ سب سے ہے۔ میں افضلیت صدیق اکبر پہ پوائنٹ بیان کرنے لگا ہوں، پھر دوسری طرف جاؤں گا، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یہ فتح مکہ کے بعد والوں سے افضل و اعلی ہیں۔ اور وجہ فضیلت کیا چیز ہے؟ انہوں نے بعد والوں سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، پہلے اللہ کے راستے میں ماریں کھائیں۔ دیانتداری سے بتاؤ، جو ان سب سے پہلے مال خرچ کرنے والا صدیق اور ان سب سے پہلے سین حرم میں مصطفیٰ کے پیچھے مار کھانے والا، اس صدیق کی شان کیا ہوگی؟ پھر ذرا اسی آیت ایک اور پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ کرنا ذرا محبت سے کو سبحان اللہ۔ فرمایا اے صحابہ تم میں برابری نہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ
فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد صفحہ 100 پہ بھی یہی بحث موجود، صفحہ جناب والا 361 پہ بھی یہی موجود، صفحہ 227 پہ بھی یہی موجود، صفحہ 259 پہ بھی یہی موجود۔ 4 جگہ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے مختلف سوالات پوچھے گئے، لیکن جواب ایک جیسا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف صفحہ 227 پہ اعلیٰ حضرت سے سوال بطور خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا گیا، اور عرض کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ مولا علی کے خلاف آپ نے جنگ کی، مولا علی خلیفہ راشد تھے، تو اب کیا امیر معاویہ کو ہم حضرت کہہ سکتے ہیں، صحابی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے تو یہ جناب والا اہل سنت کے عقائد میں جو تصریح موجود ہے، الصحابۃ کلہم عدول لا نذکرہم الا بخیر۔ میرے اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کی تصریحات میں یہ بات موجود ہے، عقائد میں یہ بات موجود ہے، فرمایا تمام صحابہ اہل عدالت و خیر ہیں، لا نذکرہم الا بخیر۔ فرمایا جب بھی کسی صحابی کا ذکر کیا جائے گا خیر کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ شیخ الکنیڈا صاحب کف لسان کا حکم مطلب یہ نہیں ہے کہ فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے، نہ، فرمایا خیر کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ کف لسان کا مطلب بک بک نہیں کرنا۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں ہر صحابی سے محبت رکھنا تمام امتیوں پہ فرض ہے، اور کسی ایک صحابی سے بھی سوء عقیدت رکھنا، دل میلہ رکھنا، یہ بد مذہبی ہے، بد عقیدگی ہے، استحقاق جہنم ہے۔ اور آگے میرے اعلیٰ حضرت پھر 2 آیتیں لاتے ہیں، فرمایا ذرا ان آیتوں پہ غور کرو۔ خدا کی قسم میں فیصلہ کن بات کرنے لگا ہوں، 2023 کا کوئی بھی سجادہ نشین ہو، خطیب ہو، نقیب ہو، نعت خوان ہو، وہ ہمارے سامنے بیٹھے، ان 2 آیتوں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ سامع عزیز شام سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میرا رب فرماتا ہے اے میرے صحابہ تم میں برابری نہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ فتح مکہ کے بعد والوں سے اعظم ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت اور بھلائی کا وعدہ سب سے ہے۔ اب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف یہ آیت نہ پڑھو بلکہ اس کے ساتھ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک وہ بھی ساتھ ملاؤ۔ یہاں اللہ نے فرمایا پہلے ہیں یا بعد والے ہیں، سب سے حسنہ کا وعدہ ہو، لیکن سورۃ الانبیاء میں کیا فرمایا؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنى عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتغت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة كنتم توعدون۔ اب سورۃ الانبیاء میں کیا فرمایا؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا تھا کہ پہلے والے ہوں فتح مکہ کے یا بعد والے ہوں، سب سے حسنہ کا وعدہ، بھلائی اور جنت کا وعدہ۔ اور سورۃ الانبیاء میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن سے ہم حسنہ کا وعدہ فرما چکے، ان سے اور کون کون سے وعدے کیے؟ اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کتنا دور؟ لا یسمعون حسیسها، اس کی ہلکی بھنک بھی نہیں سنے گا۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوگا۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس دن کی بڑی گھبراہٹ بھی اس کو غمگین نہیں کر پائے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور جب حضور کے صحابہ قیامت کے دن آئیں گے ان کا استقبال اللہ کے فرشتے کریں گے۔ اب میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بفرض باطل، بفرض غلط، جو بندہ صحابہ کے متعلق جو بددیانتی کر رہا ہے، زبان تان دراز کر رہا ہے،
اور صحابہ کے جو متھے الزام کوئی لگا رہا ہے وہ 1000 درجے بڑھ کے بھی اگر بیان کر دینا تو اس کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 رکھو، اسی کو قرآن میں اللہ کہتا ہے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے تو زیادہ جانتا ہے یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا پیچھے پلٹو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 100 پہ، آیت نمبر 10 پہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ آیت ختم نہیں ہوئی، آیت ختم ہوئی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر پہ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ فرمایا آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ ختم نہیں ہوئی، آیت ختم ہوئی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ اللہ فرماتا ہے فتح مکہ کے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے۔ اچھا کوئی بندہ سوال کرے وہ کون سی آیت ہے جس میں ہر صحابی کا ذکر ہے، تو یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 ہے، فتح مکہ سے پہلے والے بھی فتح مکہ کے بعد والے بھی۔ میں نے کہا کروڑ دے